بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو مختصر سی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا جو محور ہے وہ لاہور کا یہ قلعہ ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں اس وقت لاہور قلعے کی جو شناخت ہے وہ یہی گیٹ ہے، جبکہ اس گیٹ کی اپنی عمر بہت کم ہے۔ لاہور قلعہ بہت پرانا ہے اور یہ گیٹ نیا ہے۔ دنیا بھر کے تمام لوگ اس وقت لاہور قلعے کی شناخت اسی گیٹ کے حوالے سے جانتے ہیں، اور یہی گیٹ جو ہے وہ لاہور قلعے کی شناخت ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لاہور کی شناخت ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ دوستو، لاہور قلعے کا یہ مرکزی دروازہ بہت بعد میں بنوایا تھا عالمگیر نے، اور اسی نسبت سے اس کو عالمگیری دروازہ بھی کہا جاتا ہے، یا یہ صدر دروازہ ہے لاہور قلعے۔ لاہور قلعے کے اندر داخلے کے لیے شروع سے ہی مختلف راستے تھے، اور یہ مختلف راستے مختلف مراتب کے لحاظ سے جو افراد تھے ان کے لیے تھے۔ یہ جو سامنے آپ ایریا دیکھ رہے ہیں لاہور قلعے کا، یہ ایریا خالصتاً اگر آپ ماضی کے گھروں کی جو حالت ہوتی ہے اس میں دیکھیں تو ایک لفظ ہوتا تھا ڈیوڑی۔ ڈیوڑی مین دروازے کے بالکل ساتھ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں سے باہر آ کے پالکی رکتی تھی اور خواتین اتر کے گھروں میں چلی جاتی تھیں اور پالکی اٹھا کے واپس چلے جاتے تھے۔ اور اسی طرح اگر خواتین نے کہیں جانا ہوتا تھا تو پالکی جو ہے وہ آتی تھی اور یہ ڈیوڑی میں آ کے وہ پالکی رکھ دیتے تھے، خواتین بیٹھتی تھیں اور وہ پھر پالکی اٹھا کے چلے جاتے تھے۔ تو رائل فیملیز جو یہاں پہ رہی ہیں، چاہے وہ مسلم تھے، چاہے وہ نان مسلم تھے، چاہے وہ جتنے بھی لوگ تھے، جب یہ قلعہ آباد تھا تو رائل فیملیز جو تھیں، ان کی جو خواتین تھیں، وہ اس جگہ سے اندر داخل ہوتی تھیں، اور اس جگہ سے اندر داخل ہونے کے لیے سوائے خواتین کے، اور وہ بھی شاہی خواتین جو ہوتی تھیں، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جو آفیسرز ہوتے تھے یا رائل فیملی کے جو میل ہوتے تھے، ان کا جو راستہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جو پبلک ہے ان کے لیے یہ راستہ جو تھا یہ استعمال کے لیے منع تھا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اس قلعے کی مجموعی حالت دیکھیں تو یہ قلعہ جو ہے کوئی 5 منزلہ قلعہ ہے۔ اس میں یہ والی جو دیوار ہے یہ جب بنائی گئی تو اس کو اس لحاظ سے مضبوط بنایا گیا تاکہ خواتین والی سائڈ پہ اگر کہیں سے کوئی باہر سے گولہ باری، تیر اندازی یا اس قسم کی کوئی بھی بات ہو تو وہ اس دیوار کے اوپر سے چیز جو ہے وہ پھلانگ کے اندر نہ آ سکے، اور دیوار بھی مضبوط ہے کہ اگر اس کے اوپر ضربیں لگیں، توپ شوپ چلے تو وہ اس کے گولے بھی اثر انداز نہ ہوں۔ تو یہ جو سائیڈ ہے یہ بالکل جو رائل فیملیز تھیں، ان کی جو فیمیلز تھیں، ان کا علاقہ ہے، اور اس کے اوپر جب ہم سوار ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فلور، یہ کم از کم 3 منزلیں جو ہیں وہ 2 منزلیں نیچے زمین میں ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے وہ 3 منزلیں ہیں۔ یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ 2 منزلیں اوپر ہے، اور اسی کو زیادہ تر جو خاص لوگ ہوتے تھے، یہ سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ عوام سے ذرا آفیسر جو ہوتے تھے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ فیملی کا جو تھا وہ سارے کا سارا لان ہے، 3 لان ہیں بڑے، اس کے اندر فیملیز، اب ان کی فیملیز بھی جو بادشاہوں کی ہوتی تھیں، ان کے بارے میں بھی تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک بادشاہ کے جو حرم ہوتے تھے ان میں بعض بادشاہ ایسے بھی رہے ہیں اسی ہندوستان میں کہ جن کے حرم کے اندر جو ہے وہ 3 ہزار خواتین ہوتی تھیں، اور ان کے مراتب کے لحاظ سے ان کو علیحدہ گھر پورے کا پورا دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ جو سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیڑھیاں داخل ہوتی ہیں، یہ ان کا میٹنگ ہال تھا، اور اسے بعد میں استعمال کیا گیا اس کے زمانے میں، رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی، اور رنجیت سنگھ کے بعد جب انگریزوں نے یہاں پہ آ کے اس کو اپنے زیر استعمال کیا تو انہوں نے بھی اس کو بطور میٹنگ ہال ہی برقرار رکھا۔ ناظرین، اس قلعے کی جو خاص چیز ہے وہ اس کا طرز تعمیر ہے۔ یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ جی اسلامی طرز تعمیر ہے، اور مجھے جب یہ لفظ میں سنتا ہوں
تو یہ جو مغل ہیں یہ جب آتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تو یہاں پہ اسلامی ہی حکومتیں تھیں، تو ان کی طرز تعمیر کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ ایسی جو چیز ہے، یہ طرز تعمیر جو ہے، یہ جب ہم کہا جاتا ہے کہ یہ خالص اسلامی حکومت وغیرہ ہیں، مینار وغیرہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لیبل لگا دیا جائے تو جو ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فلور، اس سے نیچے جو ہیں وہ 3 منزلیں جو زیر زمین ہیں، جن میں مختلف موسم کے لحاظ سے، مختلف سامان کے لحاظ سے جو سٹور ہوتا تھا، یہ جو ان کے گھریلو فیملیز کے جو گھر تھے، یہ ان کے درمیان میں لان ہے، اور اس لان کے ساتھ ساتھ جو مختلف گیلریز ہیں ہوادار اور موسم کے لحاظ سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل تھیں۔ اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ قلعہ جب کچا تھا تو اس کی تاریخ پیدائش یا تاریخ ابتدا جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے اندر آ کے جہاد کیا تو تب بھی لاہور شہر بھی تھا اور لاہور شہر کا قلعہ بھی تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ قلعہ کچا تھا۔ ناظرین، یہ جو جالی ہے یہ پوری کی پوری مرمر کی ہے اور پتھر کی ہے، اور یہ سیم اسی کاریگر نے یہاں پہ لگائی ہے جو دہلی کے قلعے کے اندر کام ہوا ہے، اور دہلی کے اندر جن کاریگروں نے کام کیا ہے قلعے کے اندر، لال قلعہ جو ہے یہ سیم اسی کاریگر کا کام ہے، اور وہیں سے یہ چیز یہاں پہ لائی گئی تھی، اور یہ گرمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس میں اس وقت تک چونکہ بجلی نہیں تھی تو بجلی کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین، اس قلعے کے اندر جب کمروں کی حیت اور حالت دیکھتے ہیں تو اس کے سٹائل اور ان کا جو سائز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف خواتین کے لیے پورے پورے گھر ان کو بنا کے دیے گئے تھے، تاکہ ان کے اس رہن سہن کا جو سٹائل ہے وہ سب کا ایک جیسا ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کمپلیکس نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے کا پورا ایک اب جدید دور میں اس کو کہا جا سکتا ہے فلیٹ ہے یہ، لیکن اس کے اندر پوری سہولتیں، ایک یعنی کہ اس کا بیڈ روم اور یہ ساری چیزیں، اسی کے اندر ہی ان کا کچن اور نہانا دھونا سارا کچھ، اور اسی طرح یہ جو 7 باقی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کے اندر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ اور یہ یہاں اس کمپلیکس کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے، اس میں صرف اور صرف رائل فیملی ممبر ہی انٹر ہو سکتے تھے، باقی لوگوں کو جو ان کے غلام اور کنیزیں یہ ہوتے تھے ان کو تو خیر کسی کھاتے میں نہیں گنا جا سکتا، باقی عام بندہ جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ناظرین، یہ سامنے جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے یہ ہے دیوان عام۔ اس دیوان عام کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سے لوگ اس وقت بیک وقت بیٹھ سکتے تھے، اور جو ریاستی سیاسی یا فوجی معاملات ہوتے تھے وہ ان کے اوپر بحث ہوتی تھی، یا ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے لیے جاتے تھے۔ اور اس کا جو سامنے آپ کو چھوٹا سا برج نظر آ رہا ہے اسے شاہی برج بھی کہا جاتا ہے، اور جو بھی اس وقت بادشاہ ہوتا تھا وہ اس برج کے بالکل عین نیچے بنی ہوئی جگہ ہے اس پہ بیٹھتا تھا، اور یہ شاہ جہان نے بنوایا تھا۔ ناظرین، یہ جو دیوان خاص اور دیوان عام ہے، اس کی جو پشت والی دیوار ہے اس سے پیچھے رائل فیملی کے گھر تھے، وہاں پہ عام آدمی اور آفیسرز کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عام عوام جو ہے وہ اس سائڈ پہ رہتی تھی، یہ توپ والی سائڈ جو ہے نا اس سائڈ پہ رہتی تھی، اور یہاں سے ان کو بلاوا آتا تھا تو آگے تشریف لے جاتے تھے، ورنہ یہیں سے ان کی تجارت ہو جاتی اور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ آج اس جگہ پہ پبلک کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک زبردست ٹرانسپورٹ ہے، جو لوگ اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ٹرانسپورٹ اس وقت جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ لوگ آئیں، آپ کی گاڑی باہر پارک کرنے کی جگہ ہے، اور وہاں پہ یہ گاڑیاں مل جائیں گی آپ کو جو آپ کو لے کے آئیں گی۔ اس گاڑی کے سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو جو نیچے جگہ ہے، کافی جگہ ہے، یہ سارے کا سارا ان کے اس وقت جو ملٹری ٹروپس تھے ان کا استبل تھا، اس کے گھوڑے یہاں پر ہوتے تھے، رائل فیملی کا استبل تھا۔ ناظرین، ایک بار پھر میں ڈیوڑی کے پاس ہوں۔ یہ ڈیوڑی جو ہے یہ نظر آ رہا ہے سامنے کا جو دروازہ ہے، اور دروازے کے ساتھ یہ جو لان ہے یہ ڈیوڑی کا لان ہے۔ اس میں الٹے ہاتھ پہ اگر آپ جائیں تو وہ خواتین کا جو ایریا ہے، جو ان کے گھر تھے وہ ہے، اور اس سے ہم یہ سیدھے ہاتھ میں اگر مڑتے ہیں تو یہ وہ تھا جہاں سے آفیشلز جو ہیں وہ ٹریول کرتے اوپر جو دفاتر تھے وہاں تک جاتے تھے۔ یہ راستہ جو ہے، اگر آپ یہ سوراخ دیکھیں تو یہ سوراخ جو اس کے اندر کمرہ ہے اس کمرے کا فرش کا پانی نکال
جیسے جیسے آپ اس میں سفر کرتے ہیں اس راستے پہ، تو راستہ بتدریج اونچا ہوتا جاتا ہے، اور یہ یعنی کم از کم بھی آ، 3 منزلیں زمین میں جب دب جاتی ہیں تو اوپر وہ جو صحن ہے اس میں راستہ پہنچتا ہے۔ تو دوستو، یہ قلعہ جو ہے سب سے پہلے کچا قلعہ تھا، اور کچے قلعے کو جب انہوں نے گرایا سلاطین کے زمانے تک، یعنی التمش کے زمانے اور التمش کے بعد تک جو ہے یہ کچا رہا، اور اس کے بعد مغلوں نے اسے سب سے پہلے پکا تعمیر کیا۔ اب ویسٹرنز جو ہیں ان کو خدا واسطے کا بہر ہے ایسٹرن سے یہ کوئی عجیب سی اتفاق ہے کہ جب تک ہم ان کے وہ کانوں میں بڑے بڑے ڈھول نہ پیٹیں تب تک انہیں یہ اپنی جو تاریخ ہے اس کے علاوہ کسی دوسری کی تاریخ نظر نہیں آتی۔ مغرب کی اسی بے حسی کے باعث یہ کوئی 400 450 سال یا بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانا جو موجود اسٹرکچر ہے، یہ اب کچھ عرصہ پہلے قومی ورثے میں شامل ہوا ہے، ورنہ یہ قومی ورثے میں نہیں تھا۔ اور اب اس کے اوپر کچھ اخراجات ایسے ہیں جو میں اس کا مینٹیننس کے جو اخراجات ہیں وہ اب ورلڈ کے وہ فورم جو قومی ورثہ کو محفوظ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ورنہ تو وہ سارے کے سارے اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے۔ ناظرین، اس سے بہت سے پہلو جڑے ہوئے ہیں، مرحلہ وار ان کو آپ تک پہنچائیں گے، اور امید ہے آپ کو یہ تھوڑی سی جو کوشش ہے، کاوش ہے، یہ پسند آئے گی۔ آپ خود آئیں، وزٹ کریں، اچھی جگہ ہے، اور اس سے ماضی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میرا ماضی میری طاقت چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کریں، اور اس کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس سے بھی آگاہ کریں۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ساتھیوں کا۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔